ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ بڑی بہترین صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں اور قوم انتظار میں ہے، امت انتظار میں ہے، انسانی برادری انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی بندیوں کی خصوصی قدر کرتے ہیں، خصوصی قدر کرتے ہیں۔ صاف قرآن کے لبولے سے معلوم ہوتا ہے کئی مقامات پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ بچیوں پر تھی، تمہاری لڑکیوں پر تھی، خواتین پر تھی، اور جس قدر اہتمام تھا آپ کو اپنی امت کی، ان عورتوں کی حفاظت کی، ان عورتوں کی تربیت کی، اس سب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑی خاص توجہ عورتوں اور بچیوں کی طرف ہمیشہ سے رہی ہے۔ قرآن مجید نے اسی آیت کے اگلی حصے میں جو میں نے ابھی پڑھی، ایک اور عورت کا ذکر کیا، اور اس کو بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کو چاہیے کہ اس لڑکی کو، اس عورت کے کردار کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، بیت المقدس میں امامت کرتے تھے، حضرت عمران۔ عجیب و غریب تاریخ کا واقعہ ہے کہ ان کی تمنا رہی کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے دیتا، مجھے کوئی بیٹا دے دیتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دینی خدمات کے سلسلے کو جاری رکھتا۔ جو انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دین کا کام مجھ سے لے رہا ہے وہ دین کا کام میرے اولاد سے بھی لیتا رہے، میرے خاندان میں یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ ہر دین کے خدمت گزار کی فطری تمنا ہوتی ہے۔ ان کی بھی یہ تمنا تھی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ زندگی میں ان کے سامنے یہ تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے شوہر میرے پیٹ پہ اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں، اور یہ سچ نکلا۔ انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا تھی، میری بھی آرزو ہے کہ میرا بیٹا جو مجھے آپ دیں وہ دین کا کام کرے میرے مرحوم شوہر کی طرح، معاشرے کی سارے خدمت کرے۔ یہ دعائیں کرنے لگیں۔ انہوں نے اللہ سے کہا، قرآن کو ان کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن میں اس عورت کی دعا بھی ریکارڈ کر دی گئی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں، میں نیت کرتی ہوں، آپ مجھے جو بچہ دیں گے میں اس بچے سے دنیا کے کام نہیں لوں گی، میں اس بچے کو دین کے کام کے لیے فارغ کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ یہ اس ماں کی تمنا تھی۔ اور میں درمیان میں کہہ دوں، دنیا میں آج جتنے بھی اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں یا پہلے کرتے تھے یا آئندہ کریں گے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی مائیں اللہ سے یہ مانگا کرتی ہیں، اللہ میری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ چنانچہ وہ اللہ کی بندی نے یہ دعا مانگنی شروع کی۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، انتظار میں تھی، ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ بیٹا نہیں ملا بلکہ بیٹی ملی تو تھوڑا سا ان کو ایک حیرت سی ہوئی، کچھ اداس سی ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ بیٹی کچھ بیٹے کے مقابلے میں گھٹیا چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے مرکز سے بیٹھ کر دین کی خدمت کا جو کام یہ میرا بیٹا کر سکتا تھا یہ بیٹی تو پردے کی وجہ سے نہیں کر پائے گی، یہ وہ ذمہ داریاں تو نہیں نبھا پائے گی۔ ذرا سا اداس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے پاس وحی بھیجی، پیغام بھیجا اور فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، میری بندی اداس مت ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹی کتنی عظیم الشان میں نے تم کو دی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ یہی بیٹی آگے چل کر مریم بنی، اور ان مریم ایسی پاکیزہ، ایسی باحیا اور ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی، تقوی والی، پاک دامن یہ لڑکی بنی کہ اس تمہاری عمر میں 16-17 سال کی عمر میں یہ اللہ کی ولی بن گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب قدرت دکھائی۔ یہ مریم ایسی بنی کہ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ سے خصوصی تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ شروع ہوا، اور خصوصی معاملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے راستوں سے روزی اور رزق ملنے لگتا ہے جو ظاہری راستے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان کے خالو جو ان کے گارجن تھے
وقت کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جب وہ ان کے پاس آتے تو طرح طرح کی چیزیں دیکھتے، پھل دیکھتے جو موسم کے پھل نہیں تھے، وہ نعمتیں دیکھتے جو انہوں نے ان کے پاس بھیجی نہیں ہوتی تھی۔ وہ پوچھتے بڑے حیرت سے اپنی بھانجی مریم سے، انا لکی ھذا، کہاں سے ملی تم کو یہ سب چیزیں؟ تو مریم جواب دیتی تھی، ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ میرے اللہ نے مجھ کو ڈائریکٹلی بھیجا ہے، عام نظام سے نہیں، اسباب کے طریقے سے نہیں، غیبی سسٹم سے اللہ نے میرے پاس یہ نعمتیں بھیجی ہیں، اور جس کو چاہیں اللہ عام نظام سے ہٹ کر خصوصی راستے سے بھی روزی عطا فرما سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک پرانی امید جاگ گئی۔ وہ بھی اس وقت تک بوڑھے ہو گئے تھے مگر ان کے ابھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت اپنی بھانجی کے ساتھ اللہ کا یہ خصوصی معاملہ دیکھ کر ایک نئی امید اور نئے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ اگر آپ میری بھانجی مریم کو اس غیبی نظام سے نعمتیں دے سکتے ہیں تو بڑھاپے میں اللہ آپ مجھ کو اولاد دے سکتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے دیجئے تو تاکہ میرے بعد دین کا کام میرے خاندان میں جاری رہے۔ اللہ نے اس وقت ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری سنوائی اور یہ پیغام بھجوایا کہ تم کو تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہم خود رکھتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کہنے والا طالب علم کہہ سکتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت مریم کے ذریعے انسانیت کو دو نبی ملے۔ ایک تو ان کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس سے زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ جو آگے چل کر نبی بنے وہ ملے، اور دوسرے انہی مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمایا۔ ایک اللہ کی بیوہ بندی، ایک بیوہ عورت کی پاکیزہ تمناؤں کے طفیل انسانیت کو دو عظیم نبی مل گئے۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ کی کیا تمنا تھی، اس تمنا کو اللہ نے قبول کر کے انسانیت کو ایک نہیں بلکہ دو پیغمبر دے دیے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، عورتوں کا جو حصہ رہا ہے معاشرے کی خدمت میں، معاشرے کی رہبری میں، تمدن کی ترقی میں، رب کعبہ کی قسم وہ مردوں سے کم نہیں رہا۔ تاریخ میں ایسی لاکھوں عورتوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی یقین مانو ہمارے اس دور میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، اور آج جتنے اللہ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام پوری دنیا میں لے رہے ہیں، کاش کہ کوئی ان کی ہسٹری پڑھے، کاش کہ کوئی ان کے گھروں میں جا کر ان کی ماں کو دیکھے اگر وہ زندہ ہو تو، اور ان کے حالات زندگی پڑھے تو وہ کعبے کا پردہ پکڑ کر قسم کھائے گا کہ یہ بندہ خدا سے اللہ جو دین کا کام لے رہا ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی مقبول دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اپنی اہمیت کو پہچانو، سمجھو جانو اس بات کو میری عزیز بچیوں کہ سوسائٹی کو تم سے کیا توقعات اور کیا امیدیں ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، ایک وہ مقام ہے، ایک حیثیت ہے، ایک اسٹیٹس ہے، ایک زبردست شاندار رتبہ ہے جو اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے، اور ایک وہ حیثیت ہے، ذلیل حیثیت، مجھے معاف کرنا، وہ ذلیل حیثیت، وہ بدنام زمانہ حیثیت جو یورپ نے عورت کو دیا۔ یورپ نے عورت کو سیکس کا کھلونا بنا دیا۔ یورپ نے بے پردگی اور بے حیائی کو عام کر کے یورپ نے اتنا ذلیل بنا دیا ہے کہ آج ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی مارکیٹ میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ کسی ننگی عورت کی اس میں تصویر نہ ہو۔ یورپ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ یورپ نے عورت کو ان بچوں کا ماں بنایا ہے جن کا باپ بننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ کروڑوں ناجائز بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہے ویسٹرن کلچر۔ بیویوں کو سکون نہیں مل رہا، بیویوں کو شوہروں کی طرف سے وفا نہیں مل رہی، شوہر بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، بیوی کو ہوتے ہوئے بھی وہ دوسری عورتوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ نحوست ہے مغربی تہذیب کی۔ اللہ کی بندیوں، بہت ہوشمندی کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ اپنی زندگی میں اپنے دل میں ذرا بڑے مقصد کے لیے جینے کی تمناؤں کو اللہ سے مانگو۔
اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے تم کو، بہت اونچا مقام دیا ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی، ایک بہن کی حیثیت سے بھی، اور ایک بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ایک ماں کی حیثیت سے بھی۔ ایک صحیح جنریشن کو تیار کرنا یہ مردوں کا کام کم ہے، عورتوں کا کام زیادہ ہے۔ یہ ذمہ داری عورت پر اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک بچے کی پرورش کرنا، ایک بچے کو ایک اچھا شریف کردار ادا کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں خود اچھی پاکیزہ تمنائیں نہیں ہوں گی تو تم اوور نائٹ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاؤ گی۔ ابھی سے یہ عمر ہے میری عزیز بچیوں۔ کس طرح میں اظہار کروں اس بات کا کہ اپنی قوم کی بچیوں کے لیے ہم جیسوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، خاص طور پر اس وادی کے نوجوانوں کے لیے، اس وادی کے بچوں اور بچیوں کے لیے، اس وادی کے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں، ہمارے گنہگار دل میں کیا تمنائیں ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ پورا علاقہ گندگی سے پاک صاف ہو جائے، آنکھوں میں بھی حیا کا نور ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ شرم و حیا تمہارا زبردست زیور ہے، پردہ تمہاری حفاظت کا سبب ہے۔ قرآن مجید نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے۔ قرآن نے پردے کا جہاں پر حکم دیا ہے وہاں ایک بات اس نے یہ کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی بندیوں سے، بندیوں تم اس طرح حیا اور حجاب کے ساتھ باہر نکلو کہ تم ڈسٹنگوش کی جاؤ، تم پہچان نہیں جاؤ کہ یہ لڑکی بازاری لڑکی نہیں ہے، اس سے فلرٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، یہ لڑکی پاک دامن لڑکی ہے، یہ لڑکی اپنے دل کے اندر معصوم تمناؤں کا آباد کیے ہوئے ہے، یہ لڑکی گھر سے نماز پڑھ کے نکلی ہے، یہ گھر سے تہجد پڑھ کے نکلی ہے، یہ بچی قرآن کی تلاوت کر کے نکلی ہے، یہ لڑکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر نکلی ہے، یہ لڑکی اپنی حفاظت کی دعا کر کے نکلی ہے، یہ لڑکی بازاری لڑکی نہیں ہے۔ شریف گھرانوں کے انسانوں کا لباس الگ ہوتا ہے اور بازاری لوگوں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ انسان اپنی چال ڈھال سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے ڈریس کوڈ سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے کی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے چہرے کے رنگ و روپ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس ماحول کا انسان ہے۔ میری عزیز بچیوں، اس زمانے کے چیلنجز کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو۔ بہت اونچا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے تمہارا رکھا ہے، بہت اونچا اسٹیٹس رکھا ہے، بہت اونچا اسٹیٹس رکھا ہے۔ تم کو اس زندگی میں سکون کا سرمایہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ معمولی کام تمہارے سپرد نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے صاف کہہ دیا ہے، یاد رکھنا تمہارے لیے تمہارے سکون کے باعث تمہاری باوفا بیویاں، آپ کے ذریعے معاشرے کے اندر سکون پھیلے گا۔ کس طرح میں سمجھاؤں کہ کوئی بے ادبی بھی نہ ہو، کوئی نامناسب لفظ بھی باہر نکلے، میری زبان سے نہ نکلے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے کم چیز جو ہے پیس آف مائنڈ ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے، ریسٹلیس ہیں لوگ، بے سکون اور بے چین ہیں لوگ۔ کوئی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے میوزک سنتا ہے، کوئی سکون دینے کے لیے ڈرگس کی طرف آ جاتا ہے، کوئی عشق و محبت کی داستانیں چھیڑ دیتا ہے، کوئی گانے سننے لگتا ہے، کوئی تصویریں دیکھنے لگتا ہے، پکچر دیکھنے لگتا ہے۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج 14 شعبان کا دن ہے، بہت بابرکت دن میں ہماری تمہاری ملاقات ہو رہی ہے۔ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کبھی تم نے نماز پڑھی ہوگی، کبھی تم نے جی لگا کر نماز پڑھی ہوگی، کبھی تم نے آنچل پھیلا کر کسی غم کی کیفیت میں اپنے رب پروردگار کے سامنے گرم گرم آنسوؤں کے 2 قطرے پیش کیے ہوں گے، کبھی تم نے تلاوت قرآن کی ہوگی، کبھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرے پر اور حج پر گئی ہوگی۔ مجھے بتاؤ سکون تم کو نماز میں ملتا ہے، نماز میں ملا تھا، دعا میں ملا تھا، اللہ کے سامنے رونے میں ملا تھا، یا سکون تم کو میوزک سننے میں ملتا ہے، یا سکون تم کو پکچر دیکھنے میں ملتا ہے، یا سکون تم کو آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں ملتا ہے؟ قرآن مجید کے اشارات اس طرف ہیں
کہ اگر لڑکی اور عورت اگر وہ الاؤ نہ کرے، اگر وہ انوائٹ نہ کرے، اگر وہ خود انکریج نہ کرے، اگر وہ سختی کے ساتھ ڈسکریج کرے، تو مردوں کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑیں. اور یہ قرآن کا اشارہ ہے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. یہ قرآن مجید نے عورتوں سے کہا ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے مجبوراً بات کرو تو اپنے لب و لہجے کو ذرا سا ٹف رکھنا، اپنے لب و لہجے کو ذرا خشک رکھنا، ڈرائی رکھنا. اگر تم نے ذرا سا اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کی اور ذرا سا تم نے بہت پیارے انداز سے بات کی، تو یاد رکھنا جس مرد کے دل کے اندر بیماری لگی ہوگی اس کی نیت خراب ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے، قرآن مردوں کو بے گناہ نہیں کہتا، قرآن مردوں کو بے قصور نہیں کہتا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان مردوں کے دل بیمار ہیں، ان کے دل تندرست نہیں ہیں، لیکن ان بیمار لوگوں کو اپنی طرف بڑھنے کا موقع بھی تو تم خود دیتی ہو. مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ آج کل سڑک پر چلنے والے اور کالجوں میں پڑھنے والے اور یونیورسٹی والے نوجوانوں میں سے خاصی تعداد ان کی ہو گئی ہے جن کے دل بیمار ہیں. ان بیمار دل والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو، اپنے دامن پر دھبا رکھنے سے بچاؤ. اور یہ سب میں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کاش کہ تم میں سے کوئی پروٹیسٹ کرے، کاش تم میں سے کوئی احتجاج کرے، کہیں کہ حضرت یہ باتیں آپ ہم سے کہنے کی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، میں فوراً ساری بول دوں گا اور میں وہ بات کہوں گا جو مجھے کہنا چاہیے، اور وہ یہ ہوگی کہ میں تم سے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تم اپنے کو بچاؤ، میں تو تم سے یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ تم اپنی جیسی ہزاروں بچیوں کو بچاؤ، اپنی فرینڈز کو بچاؤ، اپنی کولیگز کو بچاؤ، اپنی کلاس میٹس کو بچاؤ، اپنی روم میٹس کو بچاؤ، اپنی نیبرہڈ میں رہنے والی بچیوں کو بچاؤ. ان کے سامنے ایگزامپل سیٹ کرو باحیا اور شریف لڑکی کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے. اس اسلام کو پسند کرو میری عزیز بچیوں، یہ اسلام پسند کے لائق ہے. اسلام کا عبادات کا چیپٹر، اسلام کے اخلاق کی تعلیمات، اسلام کی معاشرت کی اور رہن سہن کی اور تہذیبی تعلیمات، کس طرح بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، کس طرح جب گھر سے نکلو، گھر سے نکلتے وقت میری بچیوں اپنی امی کو سلام کرو، ہو سکے تو ان کے ہاتھ چومو، امی سے کہو میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجیے، دعا دے دیجیے، امی میں جا رہی ہوں اسکول، میں کالج جا رہی ہوں، دعا لے کر نکلو، ماں کو خوش کر کے نکلو، ابو کو خوش کر کے نکلو، بہت ہی احتیاط کے ساتھ گھر سے نکلو، لڑ کر دل کر غصے میں اور بے خیالی میں مت نکلو، تہذیب ہے اسلامی. اور جب گھر میں کالج سے واپس جاؤ تو اس کے بعد گھر میں جاتے ہی سب سے پہلے جا کر اپنی امی کو سلام کرو، چاہے وہ کچن میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ان کو سلام کرو، امی السلام علیکم، ابو السلام علیکم، امی آپ اچھی رہیں، امی آپ خیریت، امی میں آ گئی. پیار محبت کا ماحول گھر میں بناؤ. اللہ کرے تمہارے گھر اس بات کی گواہی دیں یہ کونا تھا جہاں میری اللہ کی یہ بندی، جہاں یہ اللہ کی بندی نماز کیا ادا کرتی تھی، جہاں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جہاں بیٹھ کر اپنے آنچل کو پھیلا کر اللہ سے تنہائی میں دعائیں مانگا کرتی تھی. مانگو بلا تکلف دعائیں مانگو، بلا تکلف دعائیں مانگو، اپنے نصیب کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعائیں مانگو بلا تکلف. اللہ سے کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو. جب شروع میں ویسٹرن کلچر دنیا میں پھیلایا گیا اور مغربی طرز زندگی دنیا کے اندر عام کیا گیا تو لوگ بہت دھوکے میں آئے. میں اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کا وقت اس وقت نہیں پاتا، میں صرف ان شارٹ یہ بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگ بہت دھوکے میں آئے، لیکن قوموں کی قومیں اب اس دھوکوں سے نکلنا چاہ رہی ہیں. ہماری ینگ جنریشن ان دھوکوں سے نکلنا چاہ رہی ہے. آج یورپ اور امریکہ میں صورتحال الٹی ہو رہی ہے. وہاں کی حکومتیں پردے کو بین کر رہی ہیں، اسکارف پر پابندی لگا رہی ہیں، برقعے پر پابندی لگا رہی ہیں. کوئی لڑکی اسکول اور کالج میں اور یونیورسٹی میں اور اپنے آفس میں اور اپنے کسی بھی کام کی جگہ پر وہ نہیں آ سکتی اپنے سر کو ڈھک کر، وہ نہیں آ سکتی باحیا طریقے پر. حکومتیں قانون بنا رہی ہیں.
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسا فنومینا ہے جس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک طرف وہ حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم بڑے سیکولر ہیں, ہم بڑے لبرل ہیں, ہمارے یہاں فریڈم آف تھاٹ ہے, ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ کوئی کلچر اڈاپٹ کرے, ہمارے یہاں ایکولیٹی ہے, ہمارے یہاں لبرٹی ہے. ایک طرف وہ یہ کہتی ہیں, اور ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک شریف لڑکی کو اپنے سر کے ڈھکنے پر پارلیمنٹ میں قانون کو تبدیل کر کے بین لگاتی ہیں, پابندی لگاتی ہیں. اور اس کے باوجود اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, عجیب و غریب معاملہ ہے. اس کے جواب میں وہاں پردہ اور حجاب کی پابندی کرنے والی بچیوں اور عورتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور صرف مسلمان نہیں, اب تو صورتحال عجیب ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے. نان مسلم کمیونٹیز کی لڑکیاں اور عورتیں وہ جب یہ کھلا ہوا ظلم دیکھ رہی ہیں تو وہ خود اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ مسلم انٹلیکچوئل عورتوں سے باتیں کرتی ہیں, ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیوں پابندی آپ لوگوں پر لگائی جا رہی ہے؟ ہماری مسلم سسٹرز اور ڈاٹرز وہ ان کے سامنے ایکسپلین کرتی ہیں کہ اس پردے کے کیا فائدے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا سیکیور محسوس کرتے ہیں when we are behind our veils. اور کیا صورتحال ہے یہاں کی سوسائٹی کی, کیا ہو رہا ہے, کتنے بچے ناجائز پیدا ہو رہے ہیں, کتنے وہ بچے ہیں جن کے سروں پر باپوں کا سایہ ہی نہیں ہے, وہ جانتے نہیں کہ ہمارا فادر کون تھا. اب تو وہاں کے اسکولوں کے کالجز کے ایڈمیشن فارم کے اندر فادر کا کالم ہی نکال دیا. کیسے کوئی لکھے کہ میرا فادر کون ہے, آئی ڈونٹ نو ہو فادر می, وہاں پر کالم میں یہ لکھا جانے لگا. وہاں یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. ایک ایسے معاشرے میں ہم جو پردہ کرتے ہیں, وہ لڑکیاں بتاتی ہیں, تو ہم بہت اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. ہماری میموری بھی مضبوط ہے, ہمارا پڑھائی میں کنسنٹریشن بھی اچھا ہے, ہم اپنے گھر کو بھی بڑے سلیقے سے ساتھ چلا رہے ہیں. ہمارے میاں بیوی کے درمیان, ہمارے کپلس کے درمیان بے حد محبت کا تعلق ہے. فزیکل صرف محبت نہیں ہے بلکہ روحانی محبت بھی ہے. ہم ایک دوسرے کے وفادار ہیں, ہم کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے. بیوی کہتی ہے میرے دل میں شوہر کے سوا کسی کا خیال نہیں آتا. شوہر کہتا ہے میں اپنی بیوی کا صرف شوہر نہیں ہوں بلکہ اپنی بیوی کا عاشق بھی ہوں. یہ اس تہذیب کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ الٹا ان حکومتوں کے اثر سے ان کی قومیں اسلام سے دور جاتی, اللہ کا عجیب غریب معاملہ ہے, ان قوموں کے لوگ ایک ایک کر کے اسلام کے قریب آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپین قومیں تو خود اپنی تہذیبوں کی کڑواہٹ کو چکھ کر اور اس کی غیر اخلاقی ویلیوز کو دیکھ کر اور اس کے نقصانات کو دیکھ کر وہ ان کی تہذیبوں کو چھوڑ رہے ہوں, اور ہم اب ان کی چھوڑے ہوئی تہذیب کو خود قبول کر رہے ہیں. یہ قافلے کے پیچھے چلنے والی بات ہے. یہ لیڈرشپ کی صلاحیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ان لوگوں میں جو بلائنڈلی فالو کرتے ہوں. اللہ کے بندیوں, اپنے دل کو بلند مقاصد سے آباد کرو. تمہیں بہت اونچے اونچے کام کرنے ہیں, تم کو ایک بہترین فیملی چلانی ہے. یاد رکھنا سب سے شاندار ذمہ داری ایک عورت کے سر پر یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بہترین طریقے سے مینیج کرے اور انسانیت کو دو چار اچھے بچے بچیاں ایک بہترین تحفے کے طور پر پیش کر کے دنیا سے جائے. یہ ذمہ داری ہے بیسیکلی تمہاری, اور یہ ذمہ داری اگر مائیں نبھائیں گی تبھی اولادوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. ماں کے پیٹ میں جس دن سے بچہ آنا شروع ہوتا ہے اسی دن سے بچے کے اخلاق شیپ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ماں پریگنینسی کے دنوں میں اللہ اللہ کرتی ہے, ذکر کرتی ہے, تلاوت کرتی ہے, مسکراتی رہتی ہے, معاف کرتی ہے, غصہ نہیں کرتی, گانے نہیں گاتی, فضول میوزک نہیں سنتی, بلکہ خوش رہتی ہے, کبھی ذکر کے ذریعے خوش کر لیتی ہے اپنے دل کو, کبھی دعا مانگ کر دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتی ہے, کبھی قرآن کی تلاوت کر کے دل کو سکون لے لیتی ہے, ایسی ماں کا بچہ پیٹ کے اندر ایک بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے. اچھے اخلاق والا بچہ پیدا ہوتا ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر پیدا ہونے کے بعد جب یہ ماں اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے تو یاد رکھنا وہ جو فیڈنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ بچے کے پورے کیریکٹر کو شیپ کرنے والا بہت امپورٹنٹ دور ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ دور ہوتا ہے. بچہ اپنی کان سے جو آوازیں سنتا ہے وہ ان آوازوں کے اثرات اپنے اندر قبول کرتا ہے.
یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ اب اگر عورت لاپرواہ ہے، اگر عورت بدکردار ہے، اگر عورت کو پتہ ہی نہیں قرآن کی تلاوت کا، درود کا، ذکر کا، نماز کا، دعا کا، عورت کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مزہ ملتا ہے اللہ کا نام لینے سے، وہ میوزک سنتی رہتی ہے، وہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، وہ فضول باتیں کرتی رہتی ہے، غیبتیں کرتی رہتی ہے، تو بچوں کا کردار اسی زمانے سے بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محسن، بہت بڑے محسن، اللہ اکبر۔ انہوں نے تقدیر پلٹ دی لاکھوں انسانوں کی۔ سچی بات یہ ہے، اپنی روحانی شخصیت کے ذریعے سے ایک مرتبہ ایک لمبے سفر سے واپس آئے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد سنت کے مطابق وہ سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی ماں کے ہاتھ چومے، اپنی ماں کے ہاتھ کو کس کیا، ان کے قدموں میں بیٹھے، ان کی خیریت پوچھی، اماں مزاج اچھے ہیں آپ کے، آپ اچھی رہیں، میرا یہ سفر بہت لمبا ہو گیا، ہاں بیٹا میں انتظار کرتی تھی، میں دعائیں کرتی رہی تیرے لیے، تو کامیاب واپس آیا۔ اماں اس سفر میں تو عجیب کمال ہو گیا، 7 لاکھ اللہ کے بندوں نے کلمہ پڑھ لیا اور 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے اپنی گنہگاری کی زندگی چھوڑنے کا عہد کر لیا، توبہ کر لی۔ اماں اس سفر میں تو کمال ہو گیا، جس گاؤں میں جاتا تھا لوگ توبہ کرتے تھے، پورا گاؤں پلٹ جاتا تھا۔ اماں اس سفر میں کمال ہو گیا۔ ماں کہنے لگی اپنے بیٹے سے، بیٹا مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ کمال تمہارا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ بہت حیرت زدہ رہ گئی، بہت حیرت زدہ رہ گئی، رہ گئے ان کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اور کہنے لگے اماں تکلیف میں نے جھیلی، سفر میں نے کیا، گرمی سردی میں نے برداشت کی، خطرے میں نے مول لیے، گھر سے دور میں رہا، پھر کمال آپ کا کیسے ہو گیا؟ اماں یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مگر اماں میں ناسمجھ ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجئے کیسے یہ آپ کا کمال ہو گیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھا تو ماں نے جواب دیا، بیٹا ایک بات غور سے سن، جب میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی تو ہر دفعہ دودھ پلانے کے ساتھ میں اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی، اللہ میرے بیٹے کے پیٹ میں، میرے بیٹے کے منہ میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور اتار دے۔ اب بتا کمال کس کا ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تسلیم کرنے لگے، مان گیا اماں یہ آپ کا کمال ہوا۔ مائیں دراصل بچوں کو شیپ کرتی ہیں، اے اللہ کی بندیوں، اے میری بہنوں اور اے میری عزیز بچیوں، آپ میں سے بہت سی وہ ہیں جو مائیں بن چکی ہوں گی اور بہت سی وہ ہیں جو آئندہ انشاءاللہ مائیں بنیں گی۔ اللہ کرے تمہارے ذریعے سے بہترین انسان سوسائٹی کو ملیں، بہترین کردار والے، بہترین جذبات و تمناؤں والے۔ میں اپنی بات کو اس وقت مکمل کرتا ہوں بس انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ کرے کہ تم کو زندگی کے بلند مقاصد کے لیے جینے کا سلیقہ ملے۔ کیا آج آپ یہ تحفہ لے کر جاؤ گی؟ آج آپ یہ ایک ارادے لے کر جاؤ گی کہ میں اب گری پڑی لڑکیوں کی طرح حرکتیں نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی کو ایک نوبل ڈائریکشن دوں گی، میں بلند مقاصد کے لیے جیوں گی، اس کے لیے علم بھی حاصل کروں گی، اس کے لیے اپنے عمل کو نیک بناؤں گی، اس کے لیے اپنے دل کو اللہ اللہ کہنے کا عادی بناؤں گی، میں اپنی ماں باپ کی خدمت گزار اور سعادت مند بچی بنوں گی، میں اپنے گھروں کے اندر خوشیوں کے ماحول کو رکھوں گی، میں اپنی پڑھائی میں بھی ایکسلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچیو کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کو بھی بہت دلچسپی کے ساتھ کروں گی۔ گھر کے کام عورت کی زینت ہیں، گھر کے کام عورت کی اصل ذمہ داری ہیں، انجوائے کر کے ان کاموں کو کرنا چاہیے، بہت مزے لے کر ان کاموں کو کرنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دامن پر ایک بھی دھبا نہ لگنے دے، ایک بھی دھبا نہ لگنے دے۔ میرے اللہ میں کس طرح مانگوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت آسان کام نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ان بچیوں کے لیے اپنے دل و نگاہ کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ سماج بگڑ چکا ہے، ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے،
ایک سے خراب کیریکٹر کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ان کی بھوکی ننگی نگاہیں ان بچیوں پر پڑتی ہیں۔ اللہ ان بچیوں کو یہ سلیقہ دے دے، یہ قوت ارادی اور ول پاور دے دے، یہ ڈٹرمنیشن دے دے، یہ مضبوط ارادہ دے دے، سچے دل سے یہ توبہ کر لیں، آپ سے چمٹ جائیں اور آج یہ عہد کر لیں اللہ اگر ہم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ اللہ اب ہم آج وعدہ کرتے ہیں آپ کے راستے پر چلیں گے، آپ کے محبوب رسول کے راستے پر چلیں گے، پیارے صحابہ اور صحابیات کے راستے پر چلیں گے۔